بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمد۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمد کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نمازوں کا انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جا نماز پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمد کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کے بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی ہے اور ان کی بری صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدہ میں جائیں تو تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے اعضاء چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانوں کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں
मजबूत बना। साहबा पत्थर उठाते हुए रिज़ पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ए अल्लाह आखिरत के फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की ऊँटनी ज़बा हुई है, उसकी ओजड़ी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सजदा किया तो उसने उस ओजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये सब कुछ मैं देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था, काश उस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लोटपोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आईं और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। ये बात उनके काफ़रों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ए अल्लाह इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन अबी मुईत को 7वें आदमी का नाम भी लिया था, मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों की बद्दुआ करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा।